بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، دوگنا چوگنا سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کو کامیابی حاصل ہو، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی مذکورہ بالا آیت غزوہ احد کے ذکر میں بیان ہوئی ہے۔ بظاہر غزوہ احد اور حرمت سود میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی، اور ایسا لگتا ہے کہ غزوہ احد کا ذکر کرتے کرتے یکا یک حرمت سود کا یہ اعلان کچھ بے جوڑ سا ہے، لیکن ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ ذکر بے جوڑ نہیں۔ مفسرین نے یہاں حرمت سود کے اعلان کی کئی مصلحتیں بیان فرمائی، جن میں سے چند یہ ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور خاصا جانی نقصان بھی ہوا، اس کی بڑی وجہ یہودیوں اور منافقین کی چال بازی ہے۔ یہودیوں کا مدینہ کے بازار اور تجارتی زندگی پر بڑا کنٹرول تھا، اور قرب و جوار کے تمام عرب قبائل یہودیوں کے مقروض تھے۔ یہودی جو سود خوری کی تاریخ میں ضرب المثل رہے ہیں، اور آج بھی دور جدید کی سود خورانہ بینکاری پر چھائے ہوئے ہیں، اپنی سودی قرضوں کے بل بوتے پر آس پاس کے عرب قبائل کو اپنے شکنجے میں پھنسائے ہوئے تھے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں حرمت سود کا اعلان کر کے یہودیوں کے اس معاشی تسلط پر کاری ضرب لگائی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ پیغام اہل ایمان کو دے دیا کہ یہود سے اگر آزادی چاہتے ہو تو اس کا سب سے مؤثر ذریعہ انسداد سود ہے۔ اگر سود ختم کر دیا جائے تو یہودیوں اور ان کے کارندوں کی معاشی بالادستی سے نجات حاصل کر لینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب بھی سود کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے تو اس پر سب سے بڑا اعتراض یہود و ہنود کا ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے سود خور بھائی ہیں۔ غزوہ احد میں جس چیز سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا وہ تیر اندازوں کے دستے کا مال غنیمت کے حصول کی جلدی میں اپنا مورچہ چھوڑ دینا تھا۔ یہ چیز حب مال کے جذبے پر دلالت کرتی تھی، جو اگر جڑ پکڑ لے تو پھر سود خوری اور قمار بازی کے مراحل تک لے جا کر چھوڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو پہلے ہی مرحلے میں ختم کر دینے کے لیے حرمت سود کے احکام نازل فرما دیے، تاکہ حب مال کا میلان جو ہے فطری حدود سے باہر نہ نکلنے پائے۔ جہاد کی روح جان و مال کو راہ خدا میں بے دھڑک قربان کر ڈالنے کا جذبہ ہے۔ اگر یہ جذبہ ذرا بھی کمزور ہو تو جہاد کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مجاہدین اسلام میں سود خوری کے جراثیم پیدا نہیں ہوئے اور سود خوروں کو جہاد کی توفیق نہیں ہوئی۔ جہاد بن مال اور سود خوری ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہاں پر دوگنے چوگنے کی جو سود کی ممانعت کی گئی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوگنے چوگنے سے کم سود لینا جائز ہے۔ اول تو قرآن پاک اور احادیث نبویہ کے دوسرے صریح احکام میں ہر قسم کے سود کو حرام قرار دیا گیا۔ دوسرے یہ انداز بیان سود کی شناعت اور قباحت کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔